اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں اس پہ عمل کر رہے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جو رزلٹ اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم من چاہا دین چلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں مجھ سے زیادہ اہمیت جو ہے آپ ہمارے ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہیں ان کو دیں, اور ایک اور مفتی صاحب ہیں امام الدین صاحب, وہ بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور اہل علم ہیں, اور وہ تو اس سے ریلیٹڈ ہیں ماشاءاللہ, وہ مجھ سے اچھی وضاحت کریں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھ میں چیز کو بھی اس لائق سمجھا اور اس موقع پہ کہنے کے لیے کچھ کہا, اجازت دی. تھینک یو عزیز صاحب, بہت بہت شکریہ. کوئی ناچیز نہیں ہوتا, اور مسلمان ہو یا انسان ہو, میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے اس کو انوالو ہونا چاہیے, ہر شخص کو اپنی رائے سامنے رکھنے کا حق ہونا چاہیے. اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے. آئندہ بھی اپنے جو بھی ہمارے آنے والے پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے رول آف ماسک, اور اس میں میں آپ کو شروع میں ایک بیچ میں کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا, تو ایک بات جو میں نامکمل رہ گئی اس کو مکمل کر دوں کہ ہم بات کر رہے تھے ایک سفر کی, جو میں کوہاٹ جا رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک فارسٹ افسر ملے تھے, اور انہوں نے بات کی تھی ایسٹ پاکستان کے فال کی, اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ جی انہوں نے چائے پینا چھوڑ دی تاکہ یہ یاد رہ سکے کہ اتنا بڑا سانحہ ہمارے ملک میں ہوا اور ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس رہے. پھر انہوں نے بات کی تھی اس ایک پھلدار باغ کی کہ جس کو خریدا گیا بڑی چاہ کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, اور ظاہر بڑی قربانیاں دی ہوں گی, اتنا ڈھیر پیسہ چاہیے ہوگا, اور بعد میں اس کو اگنور کر دیا, دنیا میں مست ہو گئے. خیال نہیں رہا کہ یہ باغ جو تھا یہ کتنا ضروری تھا ہماری زندگی کے لیے, اور اس سے ہمیں کتنے اچھے پھل ملنے تھے. اور جب خیال آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی, باغ میں جا کے دیکھا تو جھاڑیاں اور جنگل جو تھا وہاں پہ وہ آباد ہو چکا تھا, اور جو بیچارے پھلدار درخت تھے وہ ان جنگلی جھاڑیوں کے درمیان گم چکے تھے. تو ایز اے فارسٹ افسر انہوں نے جو مشورہ دیا کہ یہ اب جنگل کو اس جھاڑیوں کو اور جنگل کو سب کو ختم کر کے اگر ہمیں دوبارہ اپنے اس باغ کو آباد کرنا ہے تو ہمیں اس میں ہل چلانا ہوگا. یعنی ہل چلانا کیا ہوتا ہے کہ آپ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں, پودے ہیں, وہ گھاس پھوس اور جو کچھ بھی وہاں پہ اگا ہے, اس کو سب کو آپ نے وہاں سے پلاؤ کرنا ہے, اس کو وہاں سے آپ نے اکھاڑ پھینکنا ہے. تو یہ بات وہ کر رہے تھے ریولوشن کی. ہم اس میں بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں, لیٹس سی کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی, کون صاحب؟ بھائی آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے. ہلو ہلو. ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان سے رابطہ کیا جا سکے. غالباً اگر آپ نے کال کیا اور یہ ہو سکتا ہے بعض سیل فون وغیرہ جو ہیں اس میں کنیکشن صحیح نہیں ہوتا, تو آپ پلیز ہمیں دوبارہ کال کر لیں. ہمیں کال کرنے کا نمبر ہے 8889996343. اور یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر ہمارا پروگرام کچھ نہیں ہے. ہم تو یہ سوشل ورک کر رہے ہیں, ایک اپنی سی ایک کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں آپ لوگوں کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس کی بہت اچھی فیڈ بیک تھی, آپ لوگوں نے بہت زیادہ حضور اور خضوع کے ساتھ ہمیں جوابات دیے, ای میلز دیں, اور ابھی بھی میرے پاس کافی سارے ٹیکسٹ میسیجز بھی آ رہے ہیں. مجھے خوشی تب ہوگی کہ جب ہم اس وسیلے سے کچھ انسانیت کی بھلائی کا صحیح معنوں میں کام کر سکیں. ویسے تو الحمدللہ لاکھوں کروڑوں چینلز ہیں, سب لوگ اپنی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بالخصوص مسلمانوں کا جو کردار کشی ہوئی ہے اس کو امپروو کیا جائے. کیونکہ میں خود مسلمان ہوں تو میرا ظاہر سی بات ہے کہ بہت ایریا آف انٹرسٹ ہے کہ میں
مسلمانوں کی جو کردار کشی ہو رہی ہے، جس میں میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان خود قصوروار ہیں. میں دوسروں کو بلیم دینے کا عادی نہیں ہوں. میں تو خود چاہتا ہوں کہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے، آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے، حقیقت کو دیکھنا چاہیے. تو ہم بات کر رہے تھے اس جنگل کی کہ جس میں گھاس پھوس اور سارے وہ نکل آئے. تو میرے فارسٹ آفیسر بھائی نے کہا کہ جنگل کے قانون کے مطابق اور فارسٹری کے رول کے مطابق اگر آپ کو اب باغ دوبارہ آباد کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس میں ہل چلانا ہوگا. یہ بات وہ کر رہے تھے ریولوشن کی. یہ مثال اگرچہ یہ بات جو ہوئی تھی یہ 85 کے درمیان یا مڈ 80s کی، ایگزیکٹلی مجھے وہ ڈیٹ یاد نہیں ہے. بہرحال یہ کوئی یہ ایک علاج ضرور ہے. علاج تو ہے، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا سرجری جو ہے، کوئی شخص سرجری کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس میں خون بہتا ہے. اگرچہ امید ہوتی ہے کہ اس خون کے بعد شاید انسان جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے. یعنی جب بھی سرجری کی جاتی ہے تو یہ کوئی شوقیہ نہیں ہوتا، یہ تو پسندیدہ چیز بھی نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہترین حل ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے باغ کو اگنور کر دیا اور اب اس کی زبوں حالی ہو گئی ہے تو باغ کو تو ریوائیو کرنا ہے. اور اس سلسلے میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں، میں بینگ ریلیٹڈ ود آرم فورسز، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں، اس کا اصل جو حالات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. تو میں کبھی ایسا نہیں چاہوں گا. لیکن بہرحال اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا. اور آج اگر آپ پاکستانی میڈیا کو سنیں تو وہ بھی جو ہے اسی لائنز پر باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں. آپ جب بھی کسی چینل کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے جو گیسٹ آتے ہیں وہ بھی اب تو کھلے بندوں یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر یہ کریکشن نہ کی گئی، اگر حالات صحیح نہ کیے گئے تو پھر عوامی ریلا جو ہے، عوامی سیلاب جو ہے وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا. انہی لوگوں نے ریولوشن کی بات کرنی شروع کر دی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب مرض بہت بڑھ جاتا ہے، جب آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہے، یعنی دوا اور دارو جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب مرض اپنے ابتدائی سٹیج پہ ہوتا ہے. جب ناسور پھیل جائے تو زندگی بچانے کے لیے پھر آخری حربہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سرجری کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس نہج پہ نہ لے جائے اور اس سے پہلے ہی کوئی بہتری کی صورت نکل آئے تو بہت خوشی کی بات ہوگی اور بہت اچھی بات ہوگی. لیکن چونکہ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان بدنام ہو گئے ہیں. ہمارا نام یعنی مسلمان ہونا ایک برائی کا سمبل بن گیا ہے پوری دنیا میں. وہ اس کی وجوہات میں نے بتا دی کہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ جی امریکہ نے ایسے کر دیا، صہیونی طاقتیں ہیں اور فلانی طاقتیں ہیں. یہ سب کچھ نہیں ہے. اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہمارے اندر ہم خود اپنی کردار کشی کرتے ہیں. ہم خود ان تمام جتنی بھی جو آج مصیبتیں ہیں ان کے ہم خود ہر شخص خاص طور پہ